الرحیم السلام علیکم۔ دنیا کی قدیم ترین تہذیب کا سراغ جن ممالک میں ملا ہے ان میں سے ایک مصر ہے۔ قرآن کریم کے آیات میں مصر کا تذکرہ وارد ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مصر میں بہت بڑی مملکت آباد تھی جس میں قبطی، یونانی اور املیقی آباد تھے۔ ان میں اکثریت قبطیوں کی تھی۔ اکثریت میں ہونے کی وجہ سے زمانے قدیم سے مصر میں قبطی قبیلے کی حکومت تھی جس کے سلسلہ بادشاہت کو فرعون سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ طوفان نوح کے بعد پہلا بادشاہ جس نے مصر میں حکومت کی اس کا نام بصیر بن حام بن نوح ہے۔ اس کے بعد اس کے بیٹے مصر بن بیسر نے حکومت سنبھالی۔ اسی کے نام سے ملک مصر کو مصر کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی حکومت طویل عرصہ رہی اور اپنی پوری زندگی اس نے حکومت سنبھالے رکھی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا فقط بن مصر آیا، پھر اس کا بھائی اتریب بن مصر۔ تولیس کے بعد اس کی بہن جوریاق بادشاہ بنی، اس کے بعد زلفا بادشاہ بنی جو مملکت کو صحیح طرح سے نہیں سنبھال سکی، جس کی وجہ سے شام سے عمالقہ نے مصر پر حملہ کیا اور مصر پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح مصر کی حکومت عمالقہ کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اس کے بعد جو پہلا بادشاہ بنا اس کا نام الولید بن دومق املاقی تھا جو گائے کی پوجا کیا کرتا تھا۔ کہا گیا یہ پہلا بادشاہ تھا جس کو فرعون کہا گیا اور اس کے بعد مصر کے تمام بادشاہوں کو فرعون کے نام سے موسوم کیا گیا۔ قرآن کریم میں جن انبیاء کا تذکرہ آیا ہے ان میں سے 3 انبیاء ایسے ہیں جنہوں نے فرعونوں کا زمانہ پایا۔ حضرت ابراہیم، آپ نے مصر کا سفر کیا تو وہاں کے فرعون سے آمنا سامنا ہوا جس نے جناب حاجر ہبا کی۔ اس فرعون کا نام بعض نے سنان اور بعض نے تولیس ذکر کیا ہے۔ حضرت یوسف، آپ کے دور کے فرعون کا نام اریان بن الولید املیقی تھا اور اس کی زوجہ کا نام راعیل تھا۔ حضرت موسیٰ، آپ کے دور فرعون کا نام الولید بن مصب تھا اور اس کی کنیت ابو مصب تھی، جیسا کہ امام موسیٰ کاظم سے منقول روایات میں وارد ہوا ہے۔ مصر پر 30 خاندانوں نے حکومت کی ہے۔ پہلے خاندان نے 5000 سال سے 4750 سال قبل مسیح تک حکومت کی، جبکہ آخری خاندان نے 378 سے 340 سال قبل مسیح تک حکومت کی۔ پہلے 2 خاندانوں نے 400 برس کے لگ بھگ حکومت کی۔ دوسرے خاندان کا خاتمہ ایک اور فاتح کے ہاتھ سے ہوا جو مصر کے دکن سے آیا تھا، جس کا نام فاسی فانموئی تھا۔ فاسی کے زمانے سے فرعونیوں کو خاص اہتمام سے دفن کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہی رواج اہرام مصر کی تعمیر کا سبب بھی بنا۔ فاسی کا بیٹا ازیرس خاصا بہادر تھا۔ اس نے نوبیا کا علاقہ فتح کر کے مصر میں شہنشاہی کی داغ بیل ڈالی۔ تیسرے خاندان کا خاتمہ فرعون اسنیفرت پر ہوا۔ اس فرعون کے یہاں کوئی لڑکا نہیں تھا، ایک لڑکی تھی جو تخت کی وارث قرار پائی۔ اس لڑکی کی شادی خوفو سے ہوئی جو چوتھے خاندان کا بانی تھا۔ خوفو نے جہاں مذہبی پیشواؤں کو اپنی اوقات میں رکھا وہیں اس نے جیزہ یعنی مصر میں بڑا حرام بنایا جو دنیا کے 7 عجائبات میں گنا جاتا ہے۔ خوفو کا بیٹا خفرہ اور پوتا منقرہ بھی اپنے وقت کے فرعون ہوئے۔ انہوں نے بھی اہرام تعمیر کرائے مگر ان کے اہرام پہلے والے اہراموں سے چھوٹے تھے۔ ساتھ ہی ابوالہول کا بت ہے جو ان تینوں فرعونوں میں سے کسی ایک نے تعمیر کرایا تھا۔ 10ویں خاندان کی حکومت کے بعد مصر پر ہیکسوس قوم نے حملہ کر دیا اور پوری مصری تہذیب ملیہ میٹ کر دی۔ یہ اپنے ساتھ رتھ اور گھوڑے لائے تھے۔ مصریوں کے لیے یہ نئی چیزیں تھیں۔ فتح کے بعد یہ شخص مصر کا فرعون بنا۔ سلاطیس نے گھوڑوں اور رتھوں کی فوج سے مصر فتح کیا تھا اور مصلحت ملکی کے سبب مصریوں کا مذہب اور تمدن اختیار کر لیا۔ اس قوم کے حکمران ہیکسوس قوم کے فرعون کہے جاتے تھے۔ مصر کے قدیم حکمران خاندان نے ہیکسوس خاندان کی حکومت سے بغاوت کی۔ طویل خونریزی کے بعد ہیکسوس خاندان کی حکومت جاتی رہی اور قدیمی خاندان پھر برسر اقتدار آ گیا۔ حضرت یعقوب کی اولاد چونکہ ہیکسوس عرب نسل سے تعلق رکھتی تھی اور ہیکسوس نے ان کو مصر میں لا کر آباد کیا تھا، اس لیے نئی حکومت نے یہودیوں کو غلام بنا لیا اور انہیں اپنے وطن شام واپس جانے سے روک دیا۔ حضرت یوسف اور بنیامین ایک ماں سے سگے بھائی تھے اور باپ چھوٹی بیوی کے چھوٹے لڑکوں سے زیادہ محبت کرتے تھے، جس پر بڑے بھائیوں کو حسد ہوا اور انہوں نے حضرت یوسف کو شکار کا بہانہ کر کے جنگل کے ایک کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں سے نکال کر ایک قافلہ ان کو مصر لے گیا اور غلام بنا کر بیچ دیا۔ فرعون کے وزیر عزیز مصر نے ان کو خرید لیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف پر بہتان لگا کر اپنے خاوند سے حضرت یوسف کی شکایت کی اور عزیز مصر نے انہیں جیل میں ڈال دیا۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا اور حضرت یوسف نے تعبیر بتا دی۔ فرعون نے حضرت یوسف کو وزارت دے دی اور زلیخا کے شوہر کی جگہ انہیں عزیز مصر بنا دیا۔ یوں حضرت یوسف پورے مصر کے وزیر اعظم ہو گئے۔ فرعون کے عنوان سے جتنے بادشاہ آئے ان میں سب سے ظالم، متکبر، سرکش اور قسی القلب فرعون وہ تھا جو جناب موسیٰ کے دور میں آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر اور شرپسند 5 افراد ہیں۔ پہلا ابلیس ہے، دوسرا وہ فرزند آدم ہے جس کو اس کے بھائی نے قتل کیا، تیسرا میخیں گاڑنے والا فرعون ہے۔ سورہ الدخان میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، فرعون کے شر سے جو ظلم و زیادتی کرنے والوں میں سب سے بالا تر تھا۔
اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون اپنی مملکت میں لوگوں سے سختی اور ظلم و تشدد کا رویہ اختیار کیا کرتا تھا۔ دوستو، آپ کو معلوم ہوگا کہ فرعون کسی بھی فرد واحد کا نام نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی ظالم متکبر لوگ گزرے ہیں وہ سبھی فرعون کہلاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون رامسس دوم کا بیٹا منفتح، جس کا دور حکومت 1292 قبل مسیح سے شروع ہو کر 1225 قبل مسیح تک ختم ہوتا ہے۔ ایک مصری محقق احمد یوسف احمد آفندی نے ایک مستقل مضمون لکھا ہے۔ یہ مصری دارالآثار کے مصور ہیں اور عصری و ہجری تحقیق کے بہت بڑے عالم ہیں۔ ان کے اس مضمون کا خلاصہ نجار نے قصص الانبیاء میں نقل کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے، یہ بات پائے تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ یوسف علیہ السلام جب مصر میں داخل ہوئے ہیں تو یہ فرائنہ کے 16ویں خاندان کا زمانہ تھا اور اس فرعون کا نام ابابی اول تھا۔ میں نے اس کی شہادت اس ہجری کتبے سے حاصل کی جو عزیز مصر فوتی فارا یعنی فوتی فار کے مقبرے میں پایا گیا، اور 17ویں خاندان کے بعض آثار سے یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ اس خاندان سے قبل مگر قریبی زمانے میں مصر میں ہولناک قحط پڑ چکا تھا۔ لہٰذا ان تعینات کے بعد آسانی سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا داخلہ مصر ابابیل اول کے زمانے میں تقریباً 1600 قبل مسیح میں ہوا، اور حضرت یوسف کا عزیز مصر کے یہاں رہنا اور پھر قید خانے کی زندگی بسر کرنا، ان دونوں کی مدت کا اندازہ کر کے کہا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف سے تقریباً 27 سال بعد مصر میں شان سے داخل ہوئے، جس کا ذکر قرآن حکیم اور توریت میں کیا گیا۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ فرعون ایک ہی نہیں ہے جس کا ہمیں بتایا جاتا ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سے فرعون گزرے ہیں جن کا اجمالی تذکرہ کیا گیا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا پالا 2 فرعونوں سے پڑا تھا۔ منفتح بن رامسس ثانی بحیرہ قلزم میں غرق ہونے والا فرعون، جس کی طرف حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو نبوت دے کر بھیجا گیا۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں 2 فرعونوں کا ذکر ہے، ایک وہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں پرورش پائی، دوسرا وہ فرعون جس کے بعد سب دعوت لے کر پہنچے اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ موجودہ زمانے کے محققین کا عام خیال یہ ہے کہ پہلا فرعون رامسس دوم تھا، اور جس فرعون کا غرق ہونے میں ذکر ہے وہ رامسس دوم کا بیٹا منفتح تھا۔ اسی بادشاہ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا، ان پر طرح طرح کے مظالم کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جس فرعون نے پرورش کی تھی اس کا نام رامیس یا رامسس دوم تھا، اور رامسس کے بیٹے منفتح کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور اسی سے مقابلہ ہوا، اور یہی 1491 قبل مسیح میں غرق ہوا۔ موسیٰ کو 2 فرعونوں یا 2 بادشاہوں سے سابقہ پڑا تھا۔ جس فرعون نے آپ کی پرورش کی تھی اس کا نام رائمس تھا، اور نبوت ملنے کے بعد جس کے یہاں آپ کو بھیجا گیا وہ رائمس کا بیٹا منفتح تھا۔ ان کا عہد حکومت تقریباً 1400 سال قبل مسیح ہے۔ اصل قصہ کچھ اس طرح ہے کہ رامس دوم فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ آئی اور اس نے مصر کے تمام قبطیوں جو فرعون کا قبیلہ ہے جلا ڈالا، سوائے بنی اسرائیل کے وہ محفوظ رہے۔ تمام علماء کو بلا کر خواب کی تعبیر پوچھی گئی۔ تمام کہانوں نے خواب کی تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے اقتدار اور جان کے لیے خطرہ ہو جائے گا۔ فرعون منفتح کے باپ رامسس کے زمانے میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ فرعون ڈرتا تھا کہ یہ قوم بغاوت نہ کر دے اور خود حکمران بن جائے اور انہیں غلام بنا لے۔ طویل مشاورت کے بعد اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دیا جائے۔ دائیوں کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ جو بھی حاملہ خاتون ہو اسے تلاش کیا جائے۔ چنانچہ ایک اندازے کے مطابق 12,000 کے قریب نومولود بچے مار دیے گئے اور 70,000 کے قریب حمل گرائے گئے۔ یہ دیکھ کر قبطی قبیلے کے بڑے بوڑھے فرعون کے پاس گئے اور کہا، تو بنی اسرائیل کی نسل کشی کر رہا ہے، اگر ایسا ہوتا رہا تو ہمیں نوکر چاکر مزدور کہاں سے ملیں گے؟ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے مارے جائیں اور 1 نہ مارے جائیں۔ لہذا جس سال بچے نہ مارنے کا حکم دیا گیا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام، اور جس سال بچے مارنے کا حکم دیا اس سال حضرت موسیٰ پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ جس سال پیدا ہوئے وہ بچوں کو قتل کرنے کا سال تھا، جس پر ان کی ماں نے قتل کے خوف سے انہیں صندوق میں ڈال کر نیل دریا میں بہا دیا۔ دریا سے ایک نہر نکل کر فرعون کے محل کے نیچے سے گزرتی تھی۔ اتفاق سے فرعون اور اس کی بیوی آسیہ بالکنی میں بیٹھے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ انہوں نے صندوق کو بہتے دیکھا تو فرعون کی بیوی کی فرمائش پر اس کے کارندوں نے صندوق پانی سے نکال لیا۔ جب صندوق کھولا گیا تو ایک خوبصورت بچہ منہ میں انگوٹھا لیے آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ فرعون نے کہا اسے مار دیتے ہیں، لیکن قرآن کے مطابق آسیہ نے کہا کہ ہم اسے پال کر بڑا کریں گے۔ یاد رہے کہ آسیہ کو قرآن نے مومنہ کا لقب دیا ہے کیونکہ اس نے نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی جان بچائی بلکہ ان کو بیٹا بنا کر پالا تھا۔ یہ ایک الگ واقعہ ہے، البتہ جب حضرت موسیٰ جوان ہوئے تو انہیں اللہ نے نبوت عطا کی۔ ایک واقعہ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی برادری کے ایک یہودی کی حمایت میں ایک مصری کو مار ڈالا جو فرعون کی نسل میں سے تھا۔
قصاص کی وجہ سے حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب کے ہاں پناہ لی۔ حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ سے کر دی۔ جب حضرت موسیٰ نے سنا کہ فرعون رامسس مر گیا ہے اور اس کا بیٹا منفتح فرعون بن گیا ہے تو وہ مدین سے رخصت ہو کر اپنی بیوی اور بھائی ہارون کے ساتھ مصر آ گئے۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو بنی اسرائیل کا عقیدہ قبول کرنے کی دعوت دی اور درخواست کی کہ وہ اپنی قوم کو مصر سے شام میں لے جائیں۔ فرعون نے کوئی بات نہ مانی۔ حضرت موسیٰ گائے کی قربانی کرنے کے بعد اپنی قوم کو شام کی طرف لے چلے۔ فرعون نے یہ خبر سنی تو فوج لے کر تعقب کیا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ اللہ کے حکم سے دریا عبور کر گئے، مگر فرعون اپنے اہل و حیال کے ہمراہ دریا عبور نہ کر سکا اور ڈوب کر مر گیا۔ یہ مرنے والا فرعون دراصل منفتح تھا۔ حکم خداوندی سے بحیرہ قلزم نے اس کی لاش کو قبول نہ کیا اور اٹھا کر باہر پھینک دیا، اور اس طرح اس کی لاش قاہرہ کے عجائب گھر میں تا قیامت نشان عبرت ہے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں جو فرعون تھا اس کا نام روایات میں الولید بن مصعب وارد ہوا ہے۔ بعض نے اس کی کنیت ابو مصعب اور بعض نے ابو العباس نقل کی ہے اور بعض نے ابو مرہ ذکر کی ہے۔ علامہ فلانڈرس نے ایک ہجری کتبہ دریافت کیا ہے جس پر سیاہ حروف گندہ ہیں اور یہ 599 مصری میں لکھا گیا ہے۔ یہ دراصل ایک بہت بڑی چٹان ہے جس کی بلندی 3 میٹر اور 14 سینٹی میٹر ہے۔ یہ کتبہ 2 وجہ سے معرض تحریر میں آیا تھا۔ ایک یہ کہ ان تمام تفصیلات کو بیان کی جائے جو 18ویں خاندان کے بادشاہ آمن ہوتب نے معبد آمون کی خدمات کے متعلق انجام دی تھی، اور دوسرا یہ کہ 19ویں خاندان کے بادشاہ منفتح بن رامسس دوم کی تاریخ میں کچھ لکھا جائے۔ اس لیے اس کتبے کی عبارت شاعرانہ اسلوب پر لکھی گئی ہے، اور منفتح نے یوسین پر جو فتح حاصل کی تھی اس کا بڑے فخر و مباحات کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور اسقلان، جیزر، یانوعیم جو فلسطین کے علاقے کے مشہور شہر تھے ان کے سقوط کی جانب اشارات کیے گئے ہیں۔ اسی کے ضمن بنی اسرائیل کے متعلق بھی مختصر عبارات میں اظہار خیال کیا گیا، اور یہ سب سے پہلا عصری نقش اور حفریات مصری کا پہلا کتبہ ہے جس میں بنی اسرائیل کا صراحت کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: بنی اسرائیل تمام ہلاک ہو گئے اور اب ان کی نسل کا خاتمہ ہو گیا۔ ایک باریک بھی اس عمارت کو دیکھ کر بآسانی علم حاصل کر سکتا ہے کہ یہ تحریر منفتح کے زمانے میں نہیں لکھی گئی، ورنہ تو مصری دستور کے مطابق بنی اسرائیل جیسے عظیم الشان قبیلے کی ہلاکت کے واقعے کو اس معمولی اور مختصر الفاظ میں نہ لکھا جاتا، بلکہ منفتح کی شان میں بڑے زبردست قصیدے کے ساتھ اس دشمن پر کامیابی کا اظہار کیا جاتا، اور جن واقعات کی طرف اس کتبے میں اشارہ کیا گیا ہے ان کی اہمیت اور عظمت کا تقاضا یہی تھا کہ وہ یوں ہی ضمنی طور پر اور وہ بھی سابق بادشاہ کے حالات سے متعلق کتبے پر درج نہ کر دیے جاتے، بلکہ ان واقعات کے لیے منفتح کے زمانے میں مستقل الگ ایک کتبہ اسی غرض سے تحریر کیا جاتا۔ مگر ایسا کیوں نہ ہوا؟ سو یہ بات بہت واضح ہے کہ وہ مصری کہنوں کو اس واقع حائلہ کی ہرگز توقع نہ تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں غرق فرعون کی شکل میں ظاہر ہوا، اور وہ منفتح کی موت کے لیے اس عجلت کے متوقع نہ تھے۔ اس زمانے کی عمر طبعی کے لحاظ سے ابھی کافی زمانہ تھا کہ منفتح کے ایک کاہن مصری دستور کے مطابق اس 19ویں خاندان کے بادشاہ کے ان حالات کو مرتب کر کے لوح پر محفوظ کر دیں تاکہ وہ بادشاہ کے مقبرے پر کنندہ ہو سکے۔ اب جبکہ واقعہ حالہ پیش آیا تو اصل حقیقت کو چھپانے کی صحیح کی گئی تاکہ آئندہ قبطی نسلیں ذلت اور رسوائی کو معلوم نہ کر سکیں جو ان کے واجب الاحترام دینی عقائد پر خدا کی طرف سے سخت ضرب کا باعث بن چکی تھی۔ بس انہوں نے بیجا جسارت اور تاریخی بددیانتی کے ساتھ حالات کو منقلب کر کے معاملے کو بالکل مخالف شکل میں تحریر کر دیا، اور بنی اسرائیل کی کامیاب واپسی وطن کو ان مستورہ بالا الفاظ میں ظاہر کیا تاکہ غرق فرعون کا قصہ آئندہ مصریوں کے سامنے باقی نہ رہے۔ اس نتیجے کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ مصری دستور کے مطابق ہر ایک بادشاہ کا مقبرہ جدا ہوتا تھا اور اس کے تمام حالات اور خصوصی نمایاں امتیازات کی تاریخ اور اس کے زمانے کے بعد شاہی اشیاء اور جواہرات اس کی قبر کے ساتھ ہی محفوظ کر کے رکھے جاتے تھے۔ لیکن منفتح کی شان کے باوجود جس کا مذکور بالا کتبے میں اشارہ کیا گیا ہے، نہ اس کا علیحدہ مقبرہ بنایا گیا اور نہ وہ تمام رسوم انجام پا سکیں جو ہمیشہ بادشاہوں کے لیے ضروری سمجھی جاتی تھی، بلکہ اس کو اجلت کے ساتھ آمن ہوتب کے مقبرے ہی میں دفن کر دیا گیا، اور 18ویں خاندان کے بادشاہ اور 19ویں خاندان کے بادشاہ کی لاشیں ایک ہی جگہ جمع کر دی گئیں۔ مصری عجائب خانے میں یہ لاش آج بھی محفوظ ہے اور قرآن عزیز کے اس کلام بلاغت نظام کی تصدیق کر رہی ہے: بس آج کے دن ہم تیرے جسم کو دریا سے نجات دیں گے تاکہ وہ تیرے بعد آنے والوں کے لیے خدا کا نشان رہے۔ دوستو، فرعون کے بارے میں مختلف تحقیقات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مختلف انبیاء کے دور میں جو فرعون گزرے ان کے ناموں میں کچھ اختلاف ہے۔ بعض محققین نے کچھ اور نام بتائے ہیں اور بعض نے کچھ اور نام بتائے ہیں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ ندوار کے حکمرانوں کو فرعون ہی کہا جاتا تھا جن کے اپنے الگ نام تھے۔
ایک روایت کے مطابق حضرت یعقوب 1888 قبل مسیح اور دوسری ایک روایت کے مطابق 1706 قبل مسیح اپنے چہیتے بیٹے حضرت یوسف کی دعوت پر اپنے 70 اہل خانہ کے ہمراہ کونان یعنی عراق سے مصر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت یوسف عزیز مصر کے منصب پر فائز تھے۔ موجودہ دستور کے مطابق یہ منصب یہودہ آج کے وزیر مال یا وزیر خزانہ کے ہم پلہ تھا۔ اس دور میں مصر پر فرعین مصر حکمران تھے۔ یہ لفظ فرعینہ بھی لکھا اور پڑھا جاتا ہے جو فرعون کی جمع ہے۔ لغت میں اس کے معنی شریف سرکش لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف کے زمانے میں جو فرعون حکمران تھا وہ فضائل کے اعتبار سے انتہائی شریف اور نیک حکمراں کے طور پر جانا پہچانا جاتا تھا۔ توریت کی ایک روایت کے مطابق حضرت یوسف نے اپنے خاندان کی رہائش کی خاطر جشن یا جاشان کا علاقہ اس سے مانگا، جس پر فرعون نے کہا تیرا باپ اور تیرے بھائی تیرے پاس آ گئے ہیں، مصر کا ملک تیرے آگے پڑا ہے، یہاں کے اچھے سے اچھے علاقے میں اپنے باپ اور بھائیوں کو بسا دے، یعنی جشن کے ہی علاقے میں انہیں رہنے دے۔ یہ بہترین زمین یا علاقہ رامسس کا تھا۔ حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل ایک عبرانی لفظ ہے جو دو الفاظ کا مرکب ہے، یعنی اسرا اور ایل۔ اسرا کے معنی عبد اور ایل کے معنی اللہ، گویا اسرائیل کے معنی عبداللہ ہوئے۔ اگلے وقتوں میں خاندان کے سربراہ کا نام یا لقب سے نسل چلا کرتی تھی، اور اسی طرح علاقے یا خطے کا نام بھی سربراہ کے نام سے رکھا جاتا تھا یا اس کے لقب سے، جیسے قوم نوح، قوم صالح، قوم ہود، قوم لوط، قوم شعیب اور قوم بنی اسرائیل۔ اسی طرح علاقوں میں کنان اور رامسس وغیرہ کے علاقے ہیں جو شخصیات کے ناموں سے مشہور ہیں۔ یہ شخصیات اپنی اپنی الگ شناخت و تاریخ رکھتی ہیں۔ یہ سلسلہ آج بھی پاکستان کے ہر صوبے کے نواحی اور قبائلی علاقہ جات میں مثال بنا ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کو عرف عام میں قوم یہود بھی کہا جاتا ہے۔ یہودا حضرت یعقوب کے ایک بیٹے کا نام تھا۔ بعض مورخین یہودی قوم کو اسی کی نسل بتاتے ہیں جو اصلاً اور نسلاً حضرت ابراہیم سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کا شجرہ نسب یوں ہے: یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ حضرت یوسف نے جاشان کا علاقہ فرعون سے رہائش کے لیے اس لیے مانگا تھا کہ بود و باش کے اعتبار سے ان کا خاندان بدویانہ زندگی گزارنے کا عادی تھا۔ دوم یہ کہ حضرت یعقوب نے اپنی وفات کے وقت اپنی اولاد سے توحید پر قائم رہنے کا وعدہ لے لیا تھا، جس کو قرآن حکیم نے اس طرح بیان کیا ہے۔ ترجمہ: کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت تھا، جبکہ اس نے اپنی اولاد سے کہا میرے بعد کس کی پرستش کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم اسی ایک خدا کی پرستش کریں گے جو تیرا اور تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا خدا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت ابراہیم کی نبوت سے لے کر حضرت یعقوب کی دنیا سے پردہ فرمانے تک قوم یہود یا آل ابراہیم میں شرک و بت پرستی نہ تھی، البتہ دیگر قبائل اس میں مبتلا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے خاندان کے لیے مصر میں ایک الگ جگہ کا مطالبہ فرمایا تاکہ مصریوں کے ساتھ رہ کر ان کے عقائد میں مشرکانہ تبدیلی رونما ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس وقت مصریوں میں کئی ایک بد اخلاقیاں بھی تھیں، جسے وہ لوگ چرواہوں، کاشتکاروں اور بدوؤں کو اپنے سے کمتر اور نجس جانتے تھے اور ان سے اختلاط کو معیوب گردانتے تھے۔ حضرت یعقوب کی نسل میں یہ بیک وقت تینوں چیزیں یکجا تھیں۔ مشاہدات عالم میں یہ بات بڑی حیرت سے دیکھی گئی ہے کہ پیغمبران کرام کی اکثریت نے بکریاں چرائی۔ آل ابراہیم حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے درمیانی عرصے میں مصر میں آباد ہوئے تھے، جو بعد میں حضرت موسیٰ کے ساتھ مصر سے ہجرت کر کے انبیاء کی سرزمین چلے گئے۔ یہ سرزمین مذہبی کتب تاریخ میں جبرون، مقفلیہ اور نابلس کے نام سے ہے، جبکہ توریت میں یہ جگہ ارض فرعین لکھی ہے جسے قدیم زمانے میں شکیم کہتے تھے۔ یہ تمام اراضی فلسطین ہی میں واقع ہے۔ قدیم مصر کے فرعون توتن خامن کو عام طور پر ایک طلسماتی بادشاہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے، اور مصری دیومالاؤں اور تاریخی تذکروں میں بھی اسے بہت ہی ہیبت اور جلال والا فرعون ظاہر کیا جاتا ہے، لیکن ایک طویل سائنسی تحقیق کے بعد اب اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ، تاریخ دانوں، سائنسدانوں اور علم بشرحات ماہرین نے مل کر ایک طویل تحقیق کی۔ انہوں نے مصری شہر غزہ میں فرعون کے مقبروں کے شہر میں موجود توتن خامن کے ڈھانچے اور باقیات پر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تحقیق کی اور طاقتور کمپیوٹر سے بنائے گئے 2000 جسمانی نقوش کی مدد سے اس کے جسم اور خد و خال کی تصویر تیار کر لی۔ حقائق سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا کہ یہ فرعون قدر زنانہ جسم کا مالک تھا۔ اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ توتن خامن اس کے والد اخناتون اور والدہ کے ڈی این اے نمونوں کے تجزیے سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس کے والدین آپس میں بھائی بہن تھے اور ان کے شرمناک تعلق سے اس کی پیدائش ہوئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فرعون کی جسمانی خامیوں کمزوریوں کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے والدین میں بھائی بہن کا رشتہ تھا۔ توتن خامن فرعون آج سے تقریباً 3500 سال قبل مصر کا حکمران تھا۔ مقبرہ فرعون کی رانی کا ہے جن کا نام خنت کاوس سوئم ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے مصر میں لگ بھگ 4000 سال پرانی قبر دریافت کی ہے۔ چیک آثار قدیمہ کی ٹیم کے مطابق یہ قبر فرعون کے شاہی گھرانے کی ایسی رانی کی ہے
جو مقبرے کی دریافت سے پہلے تاریخ میں نامعلوم تھی۔ مصر کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ مقبرہ مصر کی دارالحکومت قاہرہ کے جنوب مغرب میں 32 کلومیٹر کی دوری پر واقع قدیم ریاست ابوسر کے سب سے بڑے قبرستان میں دریافت ہوا ہے، جو فرعون کی 5ویں نسل کے گھرانوں کے ساتھ منسوب ہے۔ توریت میں مذکور ہے کہ جس فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ عداوت کا معاملہ کیا اور ان کو سخت مصائب میں مبتلا رکھا، اس نے بنی اسرائیل سے 2 شہروں رامسس اور پتون کی تعمیر کی خدمت بھی لی اور ان کو مزدور بنایا۔ تو عصری حفریات یعنی پرانے آثار کی کھدائی میں ان 2 شہروں کا پتہ تو لگ چکا ہے۔ ایک کتبے سے معلوم ہوا ہے کہ اس کا نام برتوم یا پتوم ہے، اس کا ترجمہ ہے خدا توم کا گھر، اور دوسرے کا نام برر رامسس ہے، جس کا ترجمہ قصر رامسس ہوتا ہے۔ اور مشرقی جانب میں جو مقام اب تل مسخوطہ کے نام سے مشہور ہے، یہیں پہ توم کی آبادی تھی، اور جس جگہ اب پنتیر یا قدیم مصری زبان کے اعتبار سے خنت نفر واقع ہے، اس مقام پر رامسس آباد تھا۔ اس کو رامسس ثانی نے اس لیے آباد کیا تھا کہ مصر کی بحری جانب کے سینٹر میں بہترین قلعے کا کام دے، اور پتون کی آبادی کا بھی یہی مقصد تھا۔ اس شہر کی 4 دیواری کے جو کھنڈر معلوم ہوئے ہیں وہ بالشبہ اس کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ دونوں شہر مصر کے بہترین حفاظتی قلعے تھے، نہ کہ توریت کے بیان کے مطابق غلوں کے گودام۔ اس تمام قیل و قال کا مطلب یہ ہے کہ جس فرعون نے بنی اسرائیل کو مصائب میں مبتلا کیا وہ یہی رامسس ہو سکتا ہے۔ یہ مصر کے حکمرانوں کا 19واں خاندان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے زمانے میں پیدا ہوئے اور اس کی آغوش میں پرورش پائی۔ تاریخ عصریات سے پتہ چلتا ہے کہ آسیویہ قبائل جو مصر کے قریب آباد تھے، ان کے اور فرعونہ کے اس خاندان کے درمیان میں پہم 9 سال تک سخت جنگ پیکار رہی۔ قرینہ خاص وجہ یہ ہے کہ رامسس دوم نے اس خوف سے کہ کہیں بنی اسرائیل کا یہ عظیم الشان قبیلہ جو لاکھوں نفوس پر مشتمل تھا اندرونی بغاوت پر آمادہ نہ ہو جائے، بنی اسرائیل کو ان مصائب میں مبتلا کرنا ضروری سمجھا، جن کا ذکر توریت اور قرآن حکیم میں کیا گیا ہے۔ رامسس دوم اس زمانے میں معمر ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بڑے بیٹے منفتح کو شریک حکومت کر لیا تھا۔ رامسس کی 150 اولاد میں سے یہ 13واں لڑکا تھا، لہٰذا منفتح ہی وہ فرعون ہے جس کو حضرت موسیٰ و ہارون نے اسلام کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کیا، اور اس کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے اور یہی غرق دریا ہوا۔ کیونکہ اس نے حضرت موسیٰ کو اپنے گھر میں پرورش پاتے دیکھا تھا، اس لیے جب حضرت موسیٰ نے اس کو اسلام کا پیغام سنایا تو قرآن عزیز کے ارشاد کے مطابق اس نے یہ طعنہ دیا، کیا ہم نے اپنے ہاں تیرے بچپن میں تیری پرورش نہیں کی اور تو اپنی عمر کے چند سال ہم میں بسر کر چکا ہے۔ توریت میں کہ خروج سے پہلے مصر کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا، اس سے مراد وہی رامسس دوم ہے جو منفتح کا باپ تھا۔ توریت سے بھی اس قیاس کی تائید ہوتی ہے، اس میں کہا گیا ہے، اور اس نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو بنی اسرائیل کے لوگ ہم سے زیادہ اور قوی تر ہیں، آؤ ہم ان سے دانشمندانہ معاہدہ کریں کہ یہ نہ ہو کہ جب وہ اور زیادہ ہوں اور جنگ پڑے تو وہ ہمارے دشمنوں سے مل جائیں اور ہم سے لڑیں اور ملک سے نکل جائیں۔ ابوسر قدیم مصر کے دارالحکومت ممفس کا پرانا شاہی قبرستان تھا۔ یہاں فرعون نفرفری کا حرام ہے جس نے 4500 سال قبل مسیح پہلے مصر میں حکومت کی تھی۔ یہ دریافت شدہ قبر فرعون کی نفرفری کے مقبرے کے احاطے میں ملی ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ فرعون نفرفری کی بیوی کا مقبرہ ہو سکتا ہے، جسے رینفرف بھی کہا جاتا ہے۔ ایجنسی فرانس پیرس کے مطابق مصر کے وزیر آثار قدیمہ ممدو الدمتی نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ مقبرہ فرعون کی رانی ہے جس کا نام خطکاوس سوم ہے۔ رانی کا نام اور عہدہ قبر کے اندرونی دیوار پر کنندہ لکھائی سے معلوم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 رانیاں بھی اسی نام کی دریافت کی جا چکی ہیں، اس لیے اس رانی کو خطکاوس سوم کے نام سے ظاہر کیا گیا ہے۔ خیال ظاہر ہے کہ رانی کا نام مقبرہ تعمیر کرنے والے ہنرمندوں نے دیوار پر کنندہ کیا تھا۔ الدمتی کا کہنا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب ہم نے اس رانی کا نام دریافت کیا ہے جو اپنے مقبرے کی دریافت سے پہلے تک ہماری نامعلوم تھی۔ الدمتی نے مزید کہا کہ اس مقبرے کی دریافت سے ہمیں 5ویں نسل کے شاہی گھرانوں کے کچھ پوشیدہ پہلوؤں سے آگاہی حاصل ہوئی ہے، جس نے فرعون کی 4تھی نسل کے ساتھ مل کر پہلے اہرام مصر کی تعمیر کا مشاہدہ کیا تھا۔ مصری نوادرات کی وزارت کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ یہ قبر مورخہ 2345 قبل مسیح میں فرعون کی 5ویں نسل کے گھرانوں کے درمیان معلوم ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقبرے کی تلاش گزشتہ چند سالوں کی دریافت میں سے اہم ہے، جو ایک بار پھر تصدیق کرتی ہے کہ ابوسر کا قبرستان قدیم مصری تاریخ کے اہم ادوار کو از سر نو جاننے والوں کے حوالے سے بڑی تعداد میں منفرد ذرائع فراہم کرتا ہے۔ مصر میں آثار قدیمہ کی چیک ماہرین میر سلوبارٹا کی قیادت میں 1976 سے ابوسر میں کام کر رہی ہے۔ ماہرین کو مقبرے کی دریافت کے ساتھ 30 برتن ملے ہیں، جس میں سے 24 چونے کے پتھر اور 6 تانبے کے برتن ہیں۔
دوستو، نئی تحقیق کے مطابق فرعون کے والدین سگے بہن بھائی تھے، جس کی وجہ سے وہ موروثی بیماریوں کا شکار ہو کر نوجوانی ہی میں موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ جس طرح تاریخ میں فرعونوں کا تذکرہ ہے، اسی طرح کئی صدیوں بعد آثار قدیمہ کے ماہرین کی تحقیقات میں بھی فرعونوں کے بارے میں بہت سی تحقیقات ملتی ہیں، اور تحقیقات سے ہی ان فرعونوں کی لاشیں اور ممیاں دریافت کی جا رہی ہیں اور قدرت کے کرشمات دنیا کے سامنے لائے جا رہے ہیں۔ دوستو، مصر میں واقع فرعون کی ممی کے بارے میں ایک واقعہ آپ کو بتاتے ہیں، جو ایک غیر مسلم ڈاکٹر کا واقعہ ہے، جس کو فرعون کی ممی پر ایک تحقیق کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ اس ڈاکٹر نے ممی میں ایک ایسی کیا نشانی دیکھی کہ نشانی دیکھ کر وہ اسلام لانے پر مجبور ہو گیا۔ یہ واقعہ بتانے سے پہلے آپ کو قرآن پاک کی روشنی میں فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ بتاتے ہیں۔ تقریباً 3000 سال قبل مسیح جب فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھائے ہوئے تھے اور انہیں اپنا غلام بنا لیا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب وقت آ گیا، تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی سرزمین کی طرف لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ اور آپ کے بھائی حضرت ہارون ہزاروں بنی اسرائیلیوں کو لے کر راتوں رات وہاں سے نکل آئے اور بحیرہ احمر یعنی قلزم کے شمال میں پہنچ آئے۔ فرعون کو جب یہ خبر ملی تو وہ اپنا بھاری لشکر لے کر ان کے پیچھے نکلا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، چنانچہ ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر میں مارو، بس سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ سمندر میں ایک خشک راستہ نکل آیا اور بنی اسرائیل اس پر چلتے ہوئے دوسری طرف بچ نکلے۔ فرعون کا لشکر بھی یہ دیکھ کر ان کے پیچھے چلنے لگا، مگر جیسے ہی تمام لشکر دریا کے درمیان میں پہنچا، دریا کا پانی آپس میں مل گیا اور تمام لشکر غرق ہو گیا سوائے فرعون کی لاش کے۔ جب فرعون غرق ہونے لگا اور ملائکہ عذاب سامنے نظر آنے لگے تو کہنے لگا، میں اسی وحدہ لا شریک پر ایمان لانے والا ہوں، مگر اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور تو مفسد بنا رہا، سو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ ان آیات سے بات بالکل واضح ہے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ فرعون کی لاش عبرت کا نشان بن کر رہے گی۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اور اللہ کی بات اور فیصلوں کو کون جھٹلا سکتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے بیان کی ہوئی نشانی ہزاروں سال کے بعد صحیح ثابت ہوئی، اور ذرائع کے مطابق فرعون کی لاش 1881 عیسوی میں بحیرہ احمر سے ملی اور آج بھی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ یاد رہے کہ فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور اللہ نے اسے غرق کر کے نشان عبرت بنا دیا۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اس طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح حنوط کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں میں چھپ گئیں۔ ان کے نام صرف کتابوں، ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بابت آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین نو۔ لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ 1871 میں مصر کے ایک شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریا نیل کے کنارے کے قریب تبسیہ کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہاں وہ نوادرات کی چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی مسلسل کھدائی کی گئی۔ 1891 کو دوسری ممیوں کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف امٹ پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی
کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، نیز جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی، فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کے سربراہی ڈاکٹر مورس ہوکائے نے کی تھی۔ مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا، اس نے اس معاملے میں مصر کے ہی ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیات 90-92 کا ترجمہ لفظ پر لفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور بہت واضح تھا۔ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں۔ فرعون کے بال اور ناخن تاحال بڑھتے ہیں۔ اس حوالے سے سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے بال اور ناخن بڑھتے رہتے ہیں۔ ہر سال 15 مارچ کو مصر کے میوزیم میں رکھی فرعون کی ممی پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں اور وہ اس کا بڑھا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں اور پھر فرعون کی ممی کی ڈریسنگ کرنے کے بعد دوبارہ اسے شیشے کے تابوت میں رکھ دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کے مطابق مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا تھا اور قیامت تک اس کی لاش کو نشان عبرت بنایا گیا۔ روئے زمین کا سب سے برا فاسق فاجر انسان فرعون ہے، جس نے غرور و تکبر کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور زمین میں فساد پھیلایا اور خود کو نعوذ باللہ اللہ کا درجہ دیا۔ لیکن جب غرق ہونے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اس خوف سے اس کے منہ میں کیچڑ بھرنے لگے کہ کہیں وہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لے اور اللہ کو اس پر رحم نہ آ جائے۔ اللہ نے فرمایا، جبرائیل مجھے میری عزت و جلال کی قسم، اگر وہ مجھے پکارتا تو میں اسے بخش دیتا۔ جب اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو بخش سکتا ہے جس نے خود کو نعوذ باللہ اللہ سمجھا، اس حد تک کفر کیا، تو ایسے انسان کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ کیوں نہیں کھلے گا جو عاجزی و انکساری کے ساتھ توبہ کرے۔ ان کے پیغمبروں نے کہا کہ کیا تم کو اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہیں بخش دے، اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ معاف فرمانے والا ہے۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر، رسائل و جرائد پر، ٹی وی چینلز پر اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے کری اور پچ کی قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے، عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا، قرآن سچا ہے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ایک قدیم مصری فرعون کی حنوط شدہ لاش یا ممی کو ہزاروں سال بعد پہلی مرتبہ جدید ڈیجیٹل انداز میں کھول کر اس پر تحقیق کی گئی ہے۔ منتخب اول، جن کا دور 1525 سے 1504 قبل مسیح تک رہا، کی حنوط شدہ لاش کو 140 سال قبل دیر البحری کے مقام پر دریافت کیا گیا تھا، مگر آثار قدیمہ کے ماہرین نے اسے کھولنے سے گریز کیا تھا تاکہ اس کے چہرے کے ماسک اور پٹیوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ اب کمپیوٹر ٹوپوگرافی یعنی سی ٹی اسکین سے اس فرعون اور اس کی تدفین سے متعلق نئی معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ قاہرہ یونیورسٹی میں طب کے شعبے میں ریڈیولوجی کے پروفیسر ڈاکٹر سحر سلیم نے بی بی سی کو بتایا کہ ہمیں اس بادشاہ کا چہرہ دیکھنے کو ملا جو 3000 سال سے زیادہ عرصے تک چھپا ہوا تھا۔ وہ فرنٹیئر اینڈ میڈیسن نامی جریدے میں شائع ہونے والی تحقیق کی لیڈ مصنف ہیں۔ ڈاکٹر سلیم کا کہنا ہے کہ ممی کے اسکین سے پتہ چلا کہ کسی بیماری کی وجہ سے اس شخص میں کوئی زخم یا معذوری نہیں تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ منتخب اول کے چہرے کی خصوصیات ان کے والد احموس اول سے ملتی جلتی ہیں جو قدیم مصر کے 18ویں شاہی سلسلے کے پہلے فرعون تھے۔ جنن کی باریک، تھوڑی، پتلی سی ناک،
گھنگریالے بال اور دانت کچھ حد تک باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ محققین نے یہ بھی معلوم کیا کہ منتخب اول کا قد 5 فٹ 6 انچ تھا اور قریب 35 برس کی عمر میں ان کی موت ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر سلیم کا کہنا ہے کہ اسکین سے یہ پتہ لگا کہ موت کے وقت ان کی جسمانی صحت اچھی تھی اور کسی بیماری کی وجہ سے زخم یا معذوری کی کوئی علامت نہیں ملی ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ ان کی موت وائرس یا کسی انفیکشن سے ہوئی تھی۔ محققین کو یہ بھی پتہ چلا کہ منتخب اول کی تدفین کے موقع پر ان کی لاش کو ہنوش شدہ کیسے بنایا گیا۔ وہ پہلے فرعون تھے جن کے بازو ان کی چھاتی پر لپیٹ دیے گئے اور غیر معمولی طور پر ان کا دماغ نہیں نکالا گیا۔ یہ بھی اندازہ لگایا گیا کہ 21ویں شاہی سلسلے کے مذہبی رہنماؤں نے ان کی حنوط شدہ لاش بڑی محبت سے مرمت کی تھی۔ اس شاہی سلسلے نے ان کی موت کے بعد قریب 4 صدیوں تک حکمرانی کی۔ خاندان فرائنہ کے سب سے ظالم و جابر بادشاہ تکبر و شفافت، وحشت و دہشت کی زندہ تصویر بنا حرم سرا کی خوبصورت ترین عورتوں کے ساتھ تخت شاہی پر براجمان تھا۔ یہ فرعون کا محل نہیں بلکہ مصر کا ایک وسیع و عریض میدان تھا کہ جہاں آج حق و باطل کے درمیان ایک عظیم مقابلہ ہونے کو تھا۔ بادشاہ کے سامنے بائیں جانب ملک بھر سے جمع کیے گئے اپنے وقت کے بڑے بڑے جادوگر فرش نشین تھے، جبکہ دائیں جانب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ بادشاہ کے اشارے پر مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ کی دعوت پر جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر ڈالی تو وہ پل بھر میں سانپوں کا روپ دھار کر میدان میں دوڑنے لگی۔ پورا میدان خطرناک سانپوں سے بھر چکا تھا۔ مجمع پر ہیبت طاری ہو گئی۔ فرعون اور اس کے درباریوں کا رعونت بھرا قہقہ فضا میں گونجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی جانب دیکھا۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ جب جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ ترجمہ: ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ وہ زمین پر گرتے ہی سب سے بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگلنے لگا۔ حق ظاہر ہو چکا تھا، چنانچہ وہ جادوگر سجدے میں گر کر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے ان سب اہل ایمان کو جو حضرت موسیٰ پر ایمان لانے سے قبل جادوگری سے وابستہ تھے ہاتھ پاؤں کٹوا کر سولی پر لٹکا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبید بن عمیر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرشمہ ہے کہ دن شروع ہوا تو ایک آخر جادوگر تھے اور دن ڈھلتے ہی اولیاء اللہ اور شہداء کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے۔ مقابلے سے پہلے میدان میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے علاوہ کوئی اور مسلمان نہیں تھا، لیکن جادوگروں کی ایمان لانے کے بعد 6 لاکھ افراد مسلمان ہو گئے اور یہ ایک بڑی طاقت بن گئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام 20 سال تک مصر میں رہے اور نہایت صبر و استقامت کے ساتھ تبلیغ دین کا کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو 9 معجزات سے سرفراز فرمایا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان معجزات کو دیکھ کر فرعون اور اس کی قوم راہ راست پر آ جاتے، لیکن رعونت و تکبر کے نشے میں چور فرعون اور اس کے ساتھیوں کے ظلم میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اپنی قوم کی ذم و حالی دیکھ کر حضرت موسیٰ نے قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تمہیں اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اس وعدے کے بعد قوم فرعون پر لگاتار 5 قسم کے عذاب نازل فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ ان میں سے ہر عذاب قوم فرعون پر 7 روز تک مسلط رہتا۔ ہفتے کے آغاز سے شروع ہو کر دوسرے ہفتے تک جاری رہتا، پھر 3 ہفتے کی مہلت کے بعد دوسرا عذاب شروع ہو جاتا۔ مولانا مفتی محمد شفیع نے معرف القرآن میں سورہ الاعراف کی تفصیل میں ان عذابوں سے متعلق جو تفصیل بیان فرمائی ہے، ذیل میں اس کا مختصر خلاصہ پیش خدمت ہے۔ قحط اور اشیاء کی کمیابی اور گرانی کا عذاب۔ یہ عذاب مسلسل 7 سال تک رہا۔ اس عذاب کا تذکرہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 130 میں کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت قتادہ نے فرمایا کہ قحط اور خشکسالی کا عذاب گاؤں والوں کے لیے تھا اور پھلوں کی کمی شہر والوں کے لیے، کیونکہ عموماً دیہات میں غلے کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے اور شہروں میں پھلوں کے باغات زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا نہ غلے کے کھیت باقی رہے اور نہ پھلوں کے باغات۔ عذاب کے اس ابتدائی جھٹکے سے پریشان ہو کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی۔ دعا قبول ہونے کے بعد جب قحط رفع ہو گیا تو پھر دوبارہ اپنی سرکشی میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ قحط تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست نعوذ باللہ کے سبب آیا تھا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت ترین عذاب کا فیصلہ کر لیا۔ طوفان کا عذاب۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب قحط کا عذاب ٹل گیا تو قوم فرعون نے پھر کفر و شرک اور نافرمانی شروع کر دی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے دعا کیا، ہے میرے پروردگار، یہ سرکش لوگ اپنے معاہدے سے پھر گئے ہیں، اب ان پر ایسا دردناک عذاب نازل فرما جو ہماری قوم کے لیے واعظ اور آنے والوں کے لیے باعث عبرت ہو۔ اس مرتبہ اللہ نے ان پر شدید طوفان بادباروں کا عذاب نازل فرمایا۔ اس خوفناک طوفان نے قوم فرعون کے گھر بار اور کھیت کھلیان تباہ و برباد کر دیے۔
جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے مکانات اور زمینیں محفوظ رہے۔ اس طوفان سے گھبرا کر وہ لوگ حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور التجا کی، اے موسیٰ، آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے دور فرما دے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر لگائی گئی سب پابندیاں بھی ختم کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا اور ان کے کھیت کھلیان کو پہلے سے زیادہ ہرا بھرا کر دیا۔ یہ دیکھ کر قوم فرعون نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کوئی عذاب نہیں تھا بلکہ سیلاب کی شکل میں یہ موسلادھار بارشیں تو ہمارے فائدے کے لیے تھیں، جن کی وجہ سے ہماری زمینوں پر پیداوار میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ اس طرح ایک بار پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے عہد و پیما کو نظر انداز کر دیا اور کفر و سرکشی کی روش پر قائم رہے۔ ٹڈیوں کا عذاب، قرآن کریم نے اسے الجراد کے نام سے پکارا ہے۔ جراد ٹڈی کو کہتے ہیں۔ ٹڈی دل کا حملہ لہلہاتی فصلوں کو دیکھتے ہی دیکھتے تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان کے عذاب کے ٹل جانے کے بعد اس بدبخت قوم کو پورے ایک ماہ کی مہلت دی کہ حضرت موسیٰ کے وعظ و نصیحت پر غور و فکر کریں، لیکن ان کی بدعمالیاں تو روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کو مسلط فرما دیا۔ ٹڈی دل نہ صرف ان کے کھیتوں اور باغات کو چٹ کر گیا بلکہ گھروں کے اندر اور باہر لکڑی سے بنی ہر چیز کھا گیا۔ اس عذاب کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ایک بار پھر سامنے تھا کہ اس ٹڈی دل نے صرف قبطیوں یعنی قوم فرعون کو تباہ و برباد کیا، جبکہ قوم موسیٰ یعنی بنی اسرائیل کے مکانات، کھیت کھلیان اور باغات بالکل محفوظ رہے۔ قبطی روتے پیٹتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور التجا کی کہ آپ اپنے رب سے دعا فرمائیں کہ وہ یہ عذاب واپس لے لے۔ ہم پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد بھی کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی اور عذاب ٹل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر ایک ماہ کی مہلت دی کہ وہ غور و فکر کر لیں، لیکن وہ لوگ اپنی پرانی روش پر ہی قائم رہے۔ قمل بالوں اور کپڑوں میں پیدا ہونے والی جوں اور گھن کے کیڑے کو بھی کہتے ہیں۔ قمل کا یہ عذاب ممکن ہے کہ دونوں قسم کے کیڑوں پر مشتمل ہو، کیونکہ اس گھن نے ان کے غلے کا وہ حال کر دیا کہ 10 سیر گیہوں پیستے تو اس میں سے 3 سیر آٹا بھی نہ نکلتا، جبکہ جوؤں کی کثیر تعداد ان کے بال پلکیں اور بھویں تک چٹ کر گئیں۔ اس سنگین صورتحال سے قوم فرعون ایک بار پھر بلبلا اٹھی اور حضرت موسیٰ سے فریاد کی کہ اب کی مرتبہ ہم ہرگز وعدے سے نہیں پھریں گے، آپ دعا فرما دیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ کی دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر یہ قوم تو کفر و ضلالت میں غرق تھی۔ عافیت ملتے ہی اپنی پرانی ڈگر پر گامزن ہو جاتی۔ اس بار بھی وہ ایک ماہ کی دی گئی مدت گزر گئی، مگر انہیں نہ تو اپنے وعدوں کا پاس تھا، نہ ہی حضرت موسیٰ کے وعظ و نصیحت کا ان پر کوئی اثر ہوا۔ چنانچہ مدت مہلت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اور عذاب مسلط فرما دیا، مینڈک کا عذاب۔ قرآن کریم میں الزفادہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی مینڈک کے ہیں۔ اس عذاب کی نوعیت یہ تھی کہ ان کے گھروں میں اس قدر کثرت سے مینڈک پیدا ہو گئے کہ وہ جہاں بیٹھتے مینڈکوں کا جمع غفیر لگ جاتا، سونے کے لیے لیٹتے تو ان کا پورا جسم مینڈکوں سے ڈھک جاتا، یہاں تک کہ کھانے پینے کی اشیاء سمیت ہر چیز اور ہر جگہ لاکھوں کی تعداد میں موجود مینڈکوں نے ان کی زندگیاں جیرن کر دیں۔ چنانچہ اس عذاب سے عاجز آ کر ایک بار پھر روتے پیٹتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا پہنچے۔ آپ کو ان کی حالت زار پر رحم آ گیا۔ چنانچہ ایک بار پھر وعدے وعید ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب رفع ہو گیا، مگر اس عذاب سے نجات پا کر وہ پھر اپنی ہٹ دھرمی پر اتر آئے اور کہنے لگے کہ اب تو ہمیں اور بھی یقین ہو گیا ہے کہ موسیٰ نعوذ باللہ بہت بڑے جادوگر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ماہ کی مہلت دی، لیکن انہوں نے تو راہ راست پر نان ایک قسم کھا رکھی تھی۔ خون کا عذاب، عربی میں تازہ خون کو لدم کہتے ہیں۔ اس عذاب کی نوعیت یہ تھی کہ ان کی ہر چیز سے تازہ خون ابل پڑتا، جو چیز بھی رکھتے وہ خون بن جاتی۔ چونکہ بنی اسرائیل کے تمام افراد ان تمام عذابوں سے محفوظ تھے، لہٰذا قوم فرعون نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پانی مانگا تو انہوں نے دے دیا، لیکن وہ جب قبطیوں کے ہاتھ میں گیا تو خون بن گیا۔ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر قبطی اور بنی اسرائیل کھانا کھاتے تو اسرائیلی کا لقمہ تو اپنی اصلی حالت میں ہوتا، جبکہ قبطی کا لقمہ اور پانی خون بن جاتا۔ بالآخر پھر وعدے ہوئے، دعا کی گئی، عذاب پھر ٹل گیا، مگر وہ گمراہی پر ہی قائم رہے۔ قرآن کریم نے انہیں بڑے عادی مجرم قرار دیا ہے۔ وبائی امراض کا عذاب، اس مرتبہ ان لوگوں پر طاعون کی وبا مسلط کر دی گئی جس میں ان کے 70,000 افراد لقمہ اجل بنے۔ تاہم حضرت موسیٰ کی دعا سے یہ عذاب بھی رفع ہو گیا، لیکن اتنی آزمائشوں اور مسلسل وعدوں کے باوجود یہ ربوبیت فرعون پر قائم رہے اور مسلسل عہد شکنی کرتے رہے۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ فرعون کے تکبر، غیظ و غضب اور ظلم و ستم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، لہٰذا رب ذوالجلال نے ان کی دراز رستی کو کھینچنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ علامہ طبری بیان کرتے ہیں کہ اس حکم کے بعد حضرت موسیٰ مرد، عورتوں اور بچوں سمیت 6,30,000 سوار اور 20,000 پیادے لے کر 9 محرم بروز ہفتہ غروب آفتاب کے بعد مصر سے دریائے قلزم یعنی بحر احمر کی جانب روانہ ہوئے
اور فرعون ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ فرعون جدید ہتھیاروں سے لیس اور 7 لاکھ سے زائد سواروں کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ بنی اسرائیل کے پیچھے فرعون کی سپاہ کا ایک سیلاب اور آگے بپلی موجیں تھیں۔ پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ بتائے گا۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مارو۔ چنانچہ دریا پر لاٹھی مارنے سے 12 خشک راستے نکل آئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ان میں سے گزر گئے۔ یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ فرعون نے بھی اپنا گھوڑا دریا میں ڈالا اور لشکر کو پیچھے آنے کا حکم دیا۔ فرعون اور اس کا لشکر جب بیچ دریا میں پہنچے تو اللہ نے دریا کو روانی کا حکم دے دیا۔ دریا کے سب راستے آپس میں مل گئے۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا، تو آج ہم تیری لاش کو پانی سے نکالیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ آج بھی فرعون کی انوس شدہ لاش عبرت کا نشان بنی مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ دعوت غور و فکر قوم فرعون پر نازل کیے گئے عذاب امت مسلمہ کے لیے نہ صرف باعث عبرت ہیں بلکہ غور و فکر کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ 58 مسلم ممالک اور 2.5 ارب مسلمان جس ذب و حالی اور تنزلی کا شکار ہیں وہ اللہ کی ناراضی ہی کی وجہ سے ہے۔ اب نمازیں پڑھتے ہیں، حج عمرہ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، لیکن سود کو برا نہیں سمجھتے۔ رشوت لینا اور دینا مجبوری گردانا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا معمولی بات سمجھی جاتی ہے۔ ناپ تول میں کمی، گراوٹ، بے ایمانی، ہیر پھیر کاروبار کا حصہ ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھ جاتے ہیں۔ اگر یہ سب اعمال ہی ہماری کامیابی اور کامرانی کا پیمانہ ہے تو پھر غلاظت کے اس ڈھیر پر بیٹھ کر ہمیں اللہ کی مزید ناراضگی کا انتظار کرنا ہوگا جو انفرادی عذاب بھی ہو سکتا ہے اور اجتماعی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔